اسلام ایک پابندی والا مذہب ہے، اسلام میں لڑکیوں کی تعلیم کی اجازت ہی نہیں ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس عورت کو یہ نہیں کہتا اسلام کے گھر میں قید و بند ہو کے رہے، جیسے مرضی بھوکے مر جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنے کی اجازت ہے۔ تعلیم کے دو شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ تو وہ ہے کہ جس فیلڈ میں ہمارے اور بھی جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ہیں۔ نمبر دو کہ جن میں عورتوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جس طرح میڈیکل کا شعبہ لے لے، میڈیکل میں بھی خاص طور پر ڈاکٹر، نرسنگ وغیرہ ان لے گئے۔ تو سب سے بڑا جو مسئلہ آج کل ہمارا ہے کہ ہمارا مخلوط ماحول نہ ہو، ماحول نہ ہو، یعنی کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں، ایک کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں، اس کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے۔ یونیورسٹیز اور کالج وغیرہ میں جانا چاہیے پڑھنے کے لیے، البتہ چند ایک شرعی قیودات لگاتے ہیں جو کہ ہر کسی کے لیے پوسیبل ہیں۔ وہ تین چار قسم کی باتیں ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں، اور اپنی نظروں کی حفاظت کر رہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو کیا وہ بھی نہیں جا سکتا؟ تو میں فور ایگزامپل ایک دے دیتا ہوں آپ کو، ہیروئن وغیرہ، نشہ ور چیزیں وغیرہ، تو وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کبھی بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دے گا، اگرچہ اس کو 100% یقین ہے کہ میرے گھر والے اس کو نہیں لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر محمد موسیٰ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ بہترین اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارا جو یہ ٹاپک آج اس میں گفتگو کریں گے، اس کا تعلق ہمارے معاشرے سے بہت زیادہ ہے، اور ہمارا جو ماحول ہے، اسلامی ماحول، اس سے بھی اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اور وہ جو ہمارا ٹاپک ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم، کہ لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کہ لڑکیوں کی تعلیم جو ہے وہ گھر سے باہر جا کر حاصل کرنا کیسا ہے، جس طرح آج کل کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ دیکھیں اسلام ایک پابندی والا مذہب ہے، اسلام میں لڑکیوں کی تعلیم کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو ان لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کہ جو بیچارے اسلام کے متعلق اچھی سوچ رکھتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، مسلمان تو الحمدللہ رکھتے ہی ہیں، لیکن جو غیر مسلم، کہ جو اسلام میں داخل ہونے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، لیکن ان باتوں کو سن کر، ان چند ناواقف لوگوں کی باتیں سن کر وہ اسلام سے دور ہوتے رہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو کہ مسلمان بچی کو یا مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن ایسی چیزوں کے ساتھ حاصل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور ایسی چیزوں کو اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ جو ایک مسلمان عورت گھر میں بھی اختیار نہیں کر سکتی۔ تو وہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان صورتوں کے ساتھ بھی خواتین جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ تو لہٰذا جب یہ دونوں طرح کی باتیں جو ہے جب سنی جاتی ہیں تو انسان حق کی تلاش میں نکلتا ہے کہ سچ بات کیا ہے اور حق بات کیا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی موضوع پہ بات کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب آپ اس کو سنیں گے اور اس کے جو ہے گفتگو کو پوری سنیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور کتنی ہی مضبوط بات اور کتنی ہی پیاری بات اسلام کہتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کا گھر میں رہنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی گھر کی نماز کو مسجد کی نماز سے افضل قرار دی ہے۔ تو اس سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عورت کا گھر میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، اب دوسری طرف دیکھا جائے، اگر ایک عورت ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچوں کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، بچوں کا خرچہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس عورت کو یہ نہیں کہتا اسلام کے گھر میں قید و بند ہو کے رہے، جیسے مرضی بھوکے مر جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر دو، اب تیسری بات آتی ہے تعلیم کی، کہ تعلیم کے بارے میں اسلام کیا کہتے ہیں، ہمارے جو ہے مفتیان کرام جو ہے وہ کیا رائے رکھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تعلیم کے دو شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ تو وہ ہے کہ جس فیلڈ میں ہمارے اور بھی جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ہیں، یعنی کہ جس میں عورتوں کا اتنا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، جیسے انجینئرنگ کی فیلڈ ہوگی اور دوسری اور جو فیلڈز ہوگی، اس میں مرد حضرات بھی ہیں اور اس میں عورتوں کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، البتہ عورتیں ہیں لیکن ان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور نمبر دو کہ جن میں عورتوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جس طرح میڈیکل کا شعبہ لے لے، میڈیکل میں بھی خاص طور پر ڈاکٹر، نرسنگ وغیرہ، ان میں خاص طور پہ عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور عورتوں کے اس میں بہت زیادہ کافی مسائل آتے ہیں، تو اگر ان کو عورتیں ہی ہینڈل کریں تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو لہٰذا اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے جو حضرات مفتیان کرام ہیں وہ اس پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ شعبہ کہ جس میں جو ہے مرد حضرات ہیں تو اس میں عورتوں کو حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ وہ باقی جو مرد حضرات ہیں وہ اس کام کو ہینڈل کر لیں گے، وہ اس کام کو سنبھال لیں گے۔
نمبر 2 کہ جس کام میں خواتین کو جانے کی اجازت ہے، یعنی کہ خواتین کو اس میں جانا ضروری ہے اور ان میں جانا بھی ضروری ہے کیونکہ ہماری ضرورت ہے، تو لہذا اس میں ہمارے مفتیان کرام یہ کہتے ہیں اگر یہ عورت شرعی حدود میں رہتے ہوئے ایسے شعبے کو اور ایسی فیلڈ کے لیے پڑھنے جائے تو یہ امر مستحسن ہے، یہ اچھی چیز ہے اور اس کو حاصل بھی کرنا چاہیے، اس میں عوام کا سب کا فائدہ ہے۔ اور اب یہ بات آتی ہے کہ حاصل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے گھر سے باہر یونیورسٹیز وغیرہ میں اور کالج وغیرہ میں جانا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ علماء اور فقہاء کرام اس میں بالکل بھی منع نہیں کرتے، بلکہ اجازت دیتے ہیں کہ یونیورسٹیز اور کالج وغیرہ میں جانا چاہیے پڑھنے کے لیے، البتہ چند ایک شرعی قیودات لگاتے ہیں جو کہ ہر کسی کے لیے پوسیبل ہیں۔ وہ 3-4 قسم کی باتیں ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں اور رکھتا ہوں تاکہ وہ معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کیا کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم آگے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت اگر یونیورسٹیز پڑھنے جا رہی ہے، یعنی کہ جو ہماری فیملز ہیں وہ یونیورسٹیز پڑھنے جا رہی ہیں، تو سب سے کلیئر یہ بات ہے کہ ان کا راستہ ایسا ہو کہ جس میں فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بالکل بھی نہ ہو، یعنی کہ ایسا راستہ ہو جس میں پردے کا اہتمام ہو، خواتین خود باحجاب ہو کر ایک شرعی پردے کے لحاظ سے جو ہے نا گھر سے باہر جائیں، اور ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ جس میں بالکل بھی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ آج کل امپوسیبل ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹیز کی بسز وغیرہ کالج میں باقاعدہ طور پہ پردے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ایسی بات نہیں جو کہ امپوسیبل ہے، بلکہ پوسیبل ہے، ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 2 کہ جب ہم یونیورسٹیز کے لیے راستہ ہم نے اختیار کر لیا، ہم یونیورسٹیز میں چلے گئے، تو سب سے بڑا جو مسئلہ آج کل ہمارا ہے کہ ہمارا مخلوط ماحول نہ ہو، کو ماحول نہ ہو، یعنی کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں، ایک کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں، اس کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ماحول ایسا ہے کہ جس میں فتنے میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے، بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ اگر آپ باتیں کہیں کہ اگر کوئی شخص بات کرے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کر رہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو کیا وہ بھی نہیں جا سکتا؟ تو میں فور ایگزامپل ایک دے دیتا ہوں، آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ اس کو پتا ہے کہ فلاں جگہ پر جو ہے نا وہ غلط چیزیں بکتی ہیں، ہیروئن وغیرہ، نشہ ور چیزیں وغیرہ، تو وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کبھی بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دے گا، اگرچہ اس کو 100% یقین ہے کہ میرے گھر والے اس کو نہیں لیں گے، لیکن ممکن ہے کہ یہ فتنے میں مبتلا ہو جائے اگر یہ چلے جائیں۔ تو لہٰذا ہمارے جو دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے، سیکنڈ نمبر پہ، کہ کو مخلوط ماحول نہ ہو، یعنی کہ ایک جگہ نہ، بلکہ ہاں اگر ایسا ماحول ہو کہ صرف وہاں پر فیمیلز ہی ہوں اور گرلز ہی ہوں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی لڑکے اور کوئی میل وغیرہ ہیں ان کا کوئی اندیشہ ہی نہ ہو، تو لہٰذا وہاں پر کبھی بھی کوئی بھی شخص اور لڑکیوں کو پڑھنے سے اور فیمیلز کو پڑھنے سے منع نہیں کرتا، اور خاص طور پہ باحجاب عورتوں کا اہتمام ہو، پڑھانے والی بھی ایسی ہوں جو کہ باحجاب ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک متقی اور پرہیزگار ہوں، تو کبھی بھی اسلام لڑکی کی پڑھائی سے منع نہیں کرتا۔ نمبر 3 جو بات آتی ہے کہ اگر ہمیں اپنی جو فیمیل ٹیچر نہ ملے لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے، تو پھر اب تیسرے نمبر پر بات آتی ہے کہ اب کیا ہم میل شخص رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ لوگوں نے باتیں شروع کر دی ہیں، بھائی لڑکوں سے مردوں سے پڑھنا جو ہے نا یہ حرام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اس کے بارے میں حضرات مفتیان کرام یہ کہتے ہیں، دیکھیں اگر ایسی چیز آ گئی کہ جس کے بارے میں کوئی آپ کو فیمیل ٹیچر نہیں مل رہی، آپ کو اس سے جو ہے نا میل ٹیچر سے اس کو سیکھنا پڑے گا، تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات ان کو سکھائیں، لیکن پردے کے پیچھے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ آج کل ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ یونیورسٹی میں لگاتے ہیں، اگر ہم اس کا انتظام کر لیں تو کتنا اچھا۔ تو لہٰذا ہم جو مرد جو میل ٹیچر ہے وہ پس پردہ رہ کر جو ہے نا اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں فیمیل ان کو سمجھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور سمجھاتے ہوئے ایسی باتیں نہ کی جائیں جو کہ فتنے میں مبتلا کریں، اور بالکل بھی جو ہے نا جس طرح آج کل گپ شپ کا ماحول ہو جاتا ہے اس طرح کا کوئی بھی ماحول قائم نہ ہو۔ تو لہٰذا اگر یہ 3-4 قاعدے ہوں، اور نمبر میں نے پہلے آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ نکلنے کا جو راستہ ہو وہ بالکل جو ہے نا بے اندیشے فتنے میں مبتلا ہونے کا اس میں بالکل بھی اندیشہ نہ ہو، بالکل باحجاب اور شدید پردے کی حدود میں رہتے ہوئے گھر سے باہر جائیں اور پڑھنے کے لیے، اور نمبر 2 کہ جہاں بیٹھیں، جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں وہ بالکل جو ہے نا وہ مخلوط ماحول نہ ہو، بلکہ اگر لڑکی پڑھنے جا رہے ہیں تو لڑکیاں ہی پڑھائیں اور لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی پڑھیں۔ اور نمبر 3 کہ اگر ضرورت کسی میل ٹیچر کی ضرورت پڑ گئی تو وہاں پر آ کر ان میل ٹیچر سے پڑھا تو جائے، لیکن پس پردہ رہ کے
باحجاب ہو کر. تو لہٰذا یہ وہ چند باتیں تھی جن کے ساتھ اسلام تعلیم کی اجازت دیتا ہے. تو آج آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلام کتنا پسندیدہ مذہب ہے کہ جس نے بالکل بھی عورتوں کی تعلیم دینے پر پابندی نہیں لگائی کہ ان کو تعلیم دی ہی نہ جائے، بلکہ تعلیم دی جائے. لیکن چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گی. تو انشاءاللہ آگے آنے والے زمانے میں بہت زیادہ کام بھی ہمارے آئے گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.